ہمارے معاشرے میں یہ روایتیں اکثر لوگوں کو یاد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا حاضر ہو جاتا تو آپ کہتے جب کھانا حاضر ہو تو پھر نماز نہیں، خوشبو کا تحفہ لینا یہ ٹھیک ہے، اور جب اپنے مزاج کے خلاف بات آ جائے تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ خواتین کی اگر بات کریں تو وہ اپنے خامدوں کو دلیل دیتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ نکلتے تو اپنی بیوی کو کسی نہ کسی کو ساتھ لیتے۔ اگر بات مردوں کی آئے تو وہ دوسری شادی کی سنتیں تو یاد رکھتے ہیں لیکن بیوی کے حقوق کی بات نہیں کرتے۔ جتنی بات دل کو اچھی لگے اتنی مان لی، جتنی دل کو اچھی نہ لگے، میرے مزاج کو میرے سماج کو اچھی نہ لگی، اس کو چھوڑ دیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کو مان لیا بعض کو چھوڑ لیا۔ یہ یہودیوں کی نشانی ہے، مسلمانوں کی نشانی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اگر اس کو تھوڑی سی آزمائش آ جائے تو پھر کہتا ہے میں ایویں اسلام قبول کر لیں، میں ایویں دین جڑا نا اچھا سمجھ لیا۔ ہم سے تو بہتر ہیں وہ یورپ والے، ان کے قانون دیکھیں، ان کے یہ فلاں چیزیں دیکھیں، ان کی فلاں چیزیں دیکھیں۔ او بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزادیاں عطا کی ہیں، تمہیں ملک عطا کیا ہے، لاکھوں کمیاں کوتاہیاں ہونے کے باوجود ہم اللہ کی عبادت آسان طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَتْهُ، کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کو اچھی چیز لگے قبول کر لیتے ہیں، جب تکلیف آئے تو پھر او چنگے نہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے مزاج، سماج اور رب کائنات کا دین۔ کیا ہمیں اپنے مرضی کا دین اپنانا چاہیے یا رب کائنات کا دین اپنانا چاہیے؟ انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر مختصر وقت میں گفتگو ہوگی۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ کریں، تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر معاملہ اور ہو، حق کا ہو اور ان کو پہنچتا ہو تو ان کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا شک میں ہیں یا ان کو یہ خوف ہے ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے۔ بل اولئک هم الظالمون، نہیں بلکہ یہ خود ظالم ہیں۔ انما کان قول المؤمنین، مومنوں کی تو یہ بات ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہیں گے ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں 3 قسم کے مزاج پائے جاتے ہیں۔ ایک مزاج ہے مزاج کا دین، اور
دوسرا ہے سماج کا دین، اور تیسرا ہے رب کائنات کا دین۔ مثال کے طور پر ایک دودھ بیچنے والا دودھ میں پانی ملاتا ہے اور وہ پانی بیٹھ کر پیتا ہے۔ پوچھا گیا بھئی دودھ میں پانی ملا رہے ہو اور بیٹھ کے پانی پی رہے ہو؟ آگے سے جواب ملتا ہے جی بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے۔ اس سنت کو مانتا ہے، اس کو نہیں مانتا، کیونکہ ہمارے معاشرے نے اس کو یہ تو سنت سکھائی ہے کہ بیٹھ کر پانی پینا ہے، لیکن معاشرے نے یہ نہیں سکھایا، سماج کے دین نے یہ بتلایا ہے کہ بھی چلتا ہے، داڑھی والے بھی کرتے ہیں، امام صاحب بھی کرتے ہیں، ہمارا معاشرہ چلتا ہی اس طرح ہے، اب سب اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے جو سنت کا اتنا پابند ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا پسند نہیں کرتا، وہ دودھ میں پانی کیسے ملا لیتا ہے؟ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے اور پھر سوال کرتا ہے کہ انجانے میں نہ چاہتے ہوئے وضو کے دوران چھوٹا سا قطرہ گلے میں چلا گیا ہے، اس کے بارے میں مولوی صاحب آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لیکن جب بہنوں کی وراثت کا معاملہ آتا ہے تو ایکڑوں کے ایکڑ اس حلق سے نیچے اتارتا چلا جاتا ہے۔ کہتا کیا ہے کہ بھئی اسے یہ تو معاشرے نے سکھا دیا کہ روزے کی حساسیت کیا ہے، پانی کا حلق کے نیچے جانا اس کو روزے کے توڑنے کا سبب بن سکتا ہے، لیکن یہ سماج نے اس کو یہ نہیں سکھایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کی وراثت کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ اس کو سماج نے یہ نہیں بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر ہے کہ ورثے میں سے بہنوں کا حق نہیں کھانا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سنت سمجھتا ہے، فرض سمجھتا ہے کہ اپنے روزے کی ادائیگی، لیکن یہ اپنے حلق سے ایکڑوں کے ایکڑ ہی بہنوں کے حصے نگلتا چلا جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بہنوں کے حق دبا کر کے دوسری عبادات، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقات کے اندر بھی، اور کتنے ہی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے فرائض تو دبائے ہوئے ہیں، بھائیوں کا حق تو کھایا ہے، بہنوں کا حق کھایا ہے، لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کیا ہے، لیکن ان لوگوں نے ویلفیئر ادارے بنائے ہوئے ہیں، حاتم تائی بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کو سماج نے بتلایا ہی ایسے ہے، اس کا مزاج ہی ایسا ہے، یہ سماج کے دین کو اپناتا ہے، رب کائنات کے دین کو اپناتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو کہتا ہے کہ یہ سنت ہے، اس کو یہ نہیں پتہ یہ فرض ہے، فرائض کو چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ ہم نے بزرگوں نے مسواکیں کاٹ کے رکھی ہیں، ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے جی اس مسواک کی پیمائش اتنی ہونی چاہیے، مسواک کی پیمائش کا تو اس کو پتہ ہے، جو شریعت نے جس کو ڈسکس نہیں کیا، کسی حدیث کے اندر، شریعت کے اندر اس کی ڈسکشن نہیں ہے، لیکن جس کو ڈسکس کیا ہے شریعت نے وہ داڑھی ہے،
اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ادھر 8-9 انچ مسواک کا تو اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے سماج نے، ہمارے رواج نے، ہمارے فرقے نے اس کو یہ تو بتلا دیا ہے کہ مسواک کا سائز اتنا ہونا چاہیے، لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کا کتنا حکم دیا ہے۔ واف اللحا، داڑھی کو معاف کر دیجئے، اس کو اس کا بہت علم ہے۔ ایک بندہ سر پہ ٹوپی تو نہیں پہنتا، اس کے متعلق تو یہ فتویٰ جاری کرتا ہے کہ تیری نماز نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ داڑھی بھی رکھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے، حکم ہے، فرض ہے۔ مسواک کے متعلق تو یہ، ٹوپی کی تو متعلق یہ باتیں کرتا ہے، اور رنگ برنگی پگڑیوں کی تو بات کرتا ہے، لیکن اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے اور چلی ہی جاتی ہے، کوئی اس سے مذاق کرتا ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح آرڈر ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیالا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جو بندہ اپنے شلوار کو، تہمت کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سماج کا دین ہے، یہ میرے مزاج کا دین ہے، رب کائنات کا دین نہیں ہے۔ رب کائنات کا دین یہ ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ سماج کا یہ دین ہے، جب اپنے مزاج کے خلاف بات آ جائے، اللہ کہتے ہیں اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، ایک فرقہ ان میں سے منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، جب ان کے حق کی بات آئے، یاتوا الیہ مذعنین، پھر دوڑا چلا آتا ہے۔ لیکن مومنوں کی اور منافقوں کی نشانی کیا ہے؟ منافق کیا ہے؟ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون، جب ان کے دلوں کے اندر بیماری آتی ہے تو ان میں سے منافق لوگ شک کرنے پڑ جاتے ہیں، لیکن مومنوں کی صفت رب تعالیٰ نے فرمائی انما کان قول المؤمنین، جب مومنوں کی بات آتی ہے تو پھر چوں چرا نہیں کرتے۔ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آرڈر آ جائے، حکم آ جائے، ان کا فیصلہ ہو جائے تو پھر سرے خم تسلیم کرتے ہیں، چوں چرا نہیں کرتے۔ دیکھیے مدینے کے بازار کے اندر آسمان والے رب نے حکم دے دیا انما الخمر والمیسر، اللہ نے شراب کو، جوے کو حرام قرار دے دیا ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان جاری فرما دیا کہ میرے صحابہ جاؤ مدینے کے بازار کے اندر اعلان فرما دو، کیا آرڈر ہے؟ اللہ نے حکم کر دیا ہے کہ شراب کو آج سے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا چونکہ ہم نے پہلے بنائی ہوئی ہے، یہ تھوڑی سی پی لیں، بعد میں اس پہ عمل کر لیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین یہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، کوئی حیل و حجت نہیں کی، بلکہ اسی وقت اپنے گھروں کے اندر بھرے ہوئے شراب کے مٹکے اس طرح بہائے جس طرح چشمے جاری ہوتے ہیں، نہریں جاری ہوتی ہیں۔ آسمان والے رب نے یہ آرڈر جاری فرما دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے
اور مومنات سے یہ کہہ دیں، ان کو آرڈر دے دیں کہ آسمان والے رب نے پردے کا حکم دے دیا ہے، ابھی مسجد میں خواتین ہیں، گھر میں بچوں کو بھیجا ہے، اپنے خاوندوں کو بھیجا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، جاؤ بڑی چادریں ہمارے لیے لے کے آؤ۔ ایسا نہیں ہے، گھر جائیں گی، برقع سلوائیں گی، پھر اس کی میچنگ کریں گی، پھر اس کے اوپر اوڑھیں گی، پھر شیشے کے اندر کھڑی ہوں گی، پھر نبی کی بات ہوگی۔ نہیں ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ جب آرڈر آ جائے تو پھر مزاج کی بات نہیں، سماج کی بات نہیں، رب کائنات کے دین کو اپنایا جاتا ہے، اپنی بات کو نہیں اپنایا جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسلام کے اندر پورا داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معاملات، اپنے مزاج، اپنے سماج کو اسلام کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اسلام کو مزاج کے مطابق نہیں ڈھالنا، سماج کے مطابق اسلام کو نہیں ڈالنا، بلکہ اپنے مزاج کو اسلام کے تابع کرنا ہے، اپنے سماج کو اسلام کے مطابق کرنا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور نمازیں اور روزے رکھنے کے باوجود عقیدے میں شرک، تجارت میں سود اور لین دین کے معاملات میں جھوٹ، دجل اور فریب، اور معاشرے میں نصرانی یہودیوں جیسی تہذیب اس کو اختیار کر لیا ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ یہودی جو تھے وہ کچھ باتوں کو مان لیا کرتے تھے، یہ یہودیوں کی نشانی ہے، کچھ کو مان لینا، کچھ کو چھوڑ لینا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ باتیں مان لی، کچھ کے ساتھ انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے 4 وعدے لیے تھے، ان میں سے ایک وعدہ تھا کہ ایک دوسرے کا خون بہانا نہیں ہے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا، ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرنا، اور چوتھا وعدہ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر کے چھڑوا لینا ہے۔ پہلے تینوں کو تو کا انکار کر دیا اور آخری فدیے والے کو مان لیا۔ آسمان والے رب نے ان کی صفت بیان کرتے ہوئے کہ ان کی یہ بدبختی بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ اہل کتاب تم کچھ تو کتاب کا حصہ مانتے ہو اور کچھ کے ساتھ انکار کرتے ہو۔ یہ کفار کا مزاج ہے، یہودیوں کی طرح مشرکین مکہ ان کا مزاج بھی ایسا ہی تھا جس طرح آج کے ہمارے سماج نے بنا لیا ہے۔ ان کا مزاج کیسا تھا کہ اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ کس لیے؟ ہماری غیرت کسی کے گھر جائے گی، داماد ہمارے گھر کے اندر بن کر کے آئے گا، اور دوسری طرف اپنی بات، ادھر غیرت کی بات ہے، ادھر بدبخت کعبۃ اللہ کا طواف کرتی تو ننگی عورتیں کرتی، بدبخت ان سے اگر گانا وغیرہ کرواتے تو ان کو ننگا نچواتے تھے، اور ایک ایک عورت کے ساتھ 10 مرد نکاح کرتے تھے۔ اس وقت پتہ نہیں ان کی غیرت کدھر چلی جاتی، جب بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ درگور کر دیتے۔ اسی طرح ہمارے بھی اسی طرح کے مزاج بنے ہوئے ہیں۔ مشرکین کی حالت، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم اسماعیل علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہم دین حنیف پر ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ
من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو لیقولون اللہ، کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور جب دوسری طرف دیکھا جائے تو پھر کیا کہتے ہیں، سورہ یاسین کے اندر ابو جہل بے ایمان شیطان نے بسیدہ ہڈی کو پکڑا ہوا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اس بسیدہ ہڈی کو اس کو ہاتھ کے ساتھ مروڑتے ہوئے گزرتا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اس کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ ایک طرف کہتے ہیں آسمان و زمین کو مالک اللہ ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمام خیالات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور دوسری طرف بدبخت کہتے ہیں اس ہڈی کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ ان مشرکوں کی مثال ہے جو یہودیوں کی طرح مکے والے مشرک بھی کرتے تھے، اور آج ہمارے سماج کے اندر بھی ایسی کئی مثالیں موجود ہیں، کئی بیماریاں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف ایک طرف تو کسی چیز کو مارنا مکے کے مشرک حرام سمجھتے تھے کہ بیت اللہ کے اندر کوئی چیز آ جائے اس کا احترام، جانوروں کو مارنا اس کا احترام، اور کعبۃ اللہ کے نام پر چھوڑے گئے جانوروں کو ذبح نہ کرنا، یہ تو حرام سمجھتے تھے۔ اور ایک طرف بنو خزاع قبیلہ، انہوں نے آ کر کے بیت اللہ کے اندر پناہ لی، ان بدبختوں نے وہاں قتل کر دیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ سماج، مزاج، رب کائنات کا دین، ہم نے مزاج کو اپنا لیا، سماج کو اپنا لیا، لیکن رب کائنات کے دین کو نہیں اپنایا۔ تو آئیے ہم رب کائنات کے دین کو اپنائیں۔ ایک طرف پتھر کے بت کو رب مان لیا، اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ بشر ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ پتھر کے بت کو رب مانتے ہیں، انسان کو، بشر کو نبی نہیں مانتے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا مزاج، ہمارا سماج۔ اور مسلمانوں کے بھی مزاج اپنے اپنے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ بصیرت کا نام ہے، جذبات کا نام نہیں ہے۔ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو گویا وہ پوری بصیرت کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کروں گا۔ مگر افسوس کہ اس وقت اکثر مسلمانوں کی حالت یہودی مشرکین جیسی ہے، ان کے سماج جیسی۔ ہماری وضاقتہ، ہمارا رہن سہن، ہمارا لباس، ہماری تہذیب، ہمارے معاشرے کی تہذیب اور ہماری عدالتیں سب کافروں کے اعلی کار بنے ہوئے، ان کو اپنایا ہوا۔ حضرت ایک طرف تو ہمارے معاشرے کے لوگ خنزیر کے گوشت کو حرام سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف سود کھاتے چلے جاتے ہیں۔ ایک طرف خنزیر کے گوشت کو حرام سمجھتے ہیں اور دوسری طرف شرابیں پیے جاتے ہیں، بہنوں کا حق کھائے جاتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کیے جاتے ہیں۔ یہ اتنا ہی حکم ہمیں ماننا پڑے گا۔ رب کائنات کا اگر دین کو ماننا ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ کان عدو مبین۔ شیطان کے پیچھے نہ چلو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جس طریقے سے رب کائنات نے حی علی الصلاۃ کا حکم دیا ہے، نماز کی طرف آ جاؤ، اسی طرح حی علی الجہاد کا بھی حکم ہے، جہاد کی طرف پلٹ آؤ۔ جس طرح کتب علیکم الصیام ہے، تم پر رب نے روزے فرض کیے ہیں، اسی طرح کتب علیکم القتال ہے، تم پر اللہ نے جہاد کو، قتال کو، لڑائی کو فرض کیا ہے۔ جتنی نماز کی بات تو مان لیتا ہے، جہاد کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، روزے کی فرضیت کو مانتا ہے، قتال کی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے
اب میٹھی میٹھی سنتیں اپناتے ہیں، جو اللہ تبارک و جو دل کو اچھی لگے وہ مان لی، جو مزاج کو اچھی لگی وہ مان لی، جو ہمارے سماج کو اچھی لگی وہ مان لی۔ نہیں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ مقام حیرت یہ ہے کہ ہر بندہ شارٹ کاٹ کورس کرنے کے چکر میں ہے، کیا کرتا ہے؟ کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، جدھر لگا ہے ادھر خوش، اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ اگر دلیل ماننے پہ آئیں تو ابو لہب کی خواب کو دلیل مان لیتے ہیں، دلیل ماننے پہ آئیں تو ابو جہل کے ابو لہب کے خواب کو دلیل مان لیتے ہیں، اگر نہ مانے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ ایک بوڑھے بزرگ سے میں نے پوچھا، بزرگوں آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ قائد اعظم نے علامہ اقبال نے داڑھی نہیں سی رکھی نہیں۔ بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ ان معصوم عن الخطا نہیں ہے، علامہ محمد اقبال معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ معصوم عن الخطا اگر ذات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ محمد علی جناح نمونہ نہیں ہے، قائد اعظم تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے، دنیا کا کوئی شخص تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ اگر نمونہ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے۔ پسند کی باتیں، پسند کی روایات، ہمارے معاشرے میں یہ روایتیں اکثر لوگوں کو یاد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا حاضر ہو جاتا تو آپ کہتے جب کھانا حاضر ہو تو پھر نماز نہیں، خوشبو کا تحفہ لینا یہ ٹھیک ہے، اور جب اپنے مزاج کے خلاف بات آ جائے تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ خواتین کی اگر بات کریں تو وہ اپنے خامدوں کو دلیل دیتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ نکلتے تو اپنی بیوی کو کسی نہ کسی کو ساتھ لیتے، اگر بات مردوں کی آئے تو وہ دوسری شادی کی سنتیں تو یاد رکھتے ہیں لیکن بیوی کے حقوق کی بات نہیں کرتے۔ جتنی بات دل کو اچھی لگے اتنی مان لی، جتنی دل کو اچھی نہ لگے، میرے مزاج کو میرے سماج کو اچھی نہ لگی، اس کو چھوڑ دیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کو مان لیا بعض کو چھوڑ لیا۔ یہ یہودیوں کی نشانی ہے، مسلمانوں کی نشانی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اگر اس کو تھوڑی سی آزمائش آ جائے تو پھر کہتا ہے میں ایویں اسلام قبول کر لیں، میں ایویں دین جڑا نا اچھا سمجھ لیا۔ ہم سے تو بہتر ہیں وہ یورپ والے، ان کے قانون دیکھیں، ان کے یہ فلاں چیزیں دیکھیں، ان کی فلاں چیزیں دیکھیں۔ او بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزادیاں عطا کی ہیں، تمہیں ملک عطا کیا ہے، لاکھوں کمیاں کوتاہیاں ہونے کے باوجود ہم اللہ کی عبادت آسان طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَتْهُ، کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کو اچھی چیز لگے قبول کر لیتے ہیں، جب تکلیف آئے تو پھر او چنگے نہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں یہ سزائیں ملتی ہیں، ہم کسی کو کیا کوسیں، یہ ہماری کی ہی آگے آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگوں کے اندر خشک تقویٰ ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے۔ ایسا ایک بندہ مدینے کے اندر بھی تھا جس کا نام جد بن قیس تھا۔ تبوک کا جب آرڈر دیا
کہ غزوہ تبوک کے لیے نکلیں، مختلف بہانے بنانے والے منافقین آئے۔ ان میں سے ایک منافق جد بن قیس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رومیوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا ہے، میں کمزور آدمی ہوں، حسن پرست ہوں، وہاں کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہیں، میرا ایمان جاتا رہے گا، لہٰذا مجھے ادھر ہی چھوڑ دیں، میرا ایمان بچا لیں۔ ایڈا ایماندار بدبخت، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ بے ایمان ہے، یہ بے ایمان ہے، منافق ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلائیں، سمعنا و اطعنا، یہ مومنوں کی نشانی ہے۔ افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض، کچھ کو مان لیا کچھ کو چھوڑ دیا، یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں، مسلمانوں کی نشانی نہیں ہے۔ اور اللہ اکبر، ہمیں اپنے مزاج کو قرآن و سنت کے مطابق بنانا چاہیے۔ جب بھی اللہ کی بات آ جائے، اس کے رسول کی بات آ جائے، سمعنا و اطعنا کرتے ہوئے اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مزاج کو، اپنے سماج کو رب کائنات کے دین کے تابع کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له۔ عبادات اور معاملات، ان دونوں کی ہی اصلاح ضروری ہے۔ ایک بندہ عبادات کے اندر تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کے معاملات، لین دین معاشرے کے اندر اچھا نہیں ہے، ایسے بندے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک بندہ، اس کے معاملات تو بہت اچھے ہیں، مارکیٹ کے اندر اس کی امانت داری کا بڑا چرچا ہے، بہت اچھا آدمی ہے، اس کا لین دین بہت اچھا ہے، لیکن فرائض جو ہیں، نماز کو بھی چھوڑ دیتا ہے، زکوٰۃ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، روزے کو بھی چھوڑتا ہے، عبادات میں وہ نکما ہے، معاملات میں اچھا ہے، ایسے بندے کی بھی اللہ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ عبادات کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی بہتر ہو تو اس کی سنوائی ہوگی، ورنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بندہ آیا، اس نے ایک عورت کے متعلق تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ ایسی عورت ہے، عبادات اس کی بہت کمال ہیں، نماز، تہجد، روزے، لیکن اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کی زبان اچھی نہیں ہے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، زبان کی بہت گندی عورت ہے۔ آپ نے فرمایا فی النار، جہنم میں جائے گی۔ دوسری عورت کے متعلق پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں ایک بوڑھی عورت ہے، عبادات کرتی ہے، صرف فرائض، سنتیں، نفلی روزے یہ نہیں رکھتی، فرضی نماز پڑھتی ہے، فرضی صدقہ کرتی ہے، لیکن ان کے معاملات، لوگوں کے ساتھ ملنا، اپنے رشتہ داروں کا، والدین کا، بہنوں بھائیوں کا، سب کے ساتھ اس کا اچھا سلوک ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا فی الجنہ، وہ جنت کے اندر جائے گی۔ محترم بھائیوں بہنوں، ہمیں اپنی عبادات کے اندر بھی اور معاملات کے اندر بھی پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہ